یمامہ اور گرد و نواح کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ تو قہر نازل ہوا تھا، گھر گھر ماتم ہو رہا تھا۔ اس بھیانک صورتحال میں لوگ اس غیبی قوت کے آگے سجدے کرنا چاہتے تھے جس نے ان پر قہر نازل کیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو آیات قرآنی سنا کر بتانا شروع کر دیا کہ انہیں تباہ کرنے والی غیبی طاقت کیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے جو آدمی بھاگ گئے تھے ان کی تعداد کم و بیش 20,000 تھی۔ وہ یوں لاپتہ ہوئے کہ ادھر ادھر چھپ گئے تھے۔ مسلمان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے۔ وہ بھی خوفزدہ تھے، وہ نادم بھی تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی جس نے انہیں کہا تھا کہ اسے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ فتح بنو حنیفہ کی ہی ہوگی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ انہیں تبلیغ کی یا اسلام کے تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ ان میں سے بیشتر نے از خود اسلام قبول کر لیا۔ مجاہ بن مرارہ بنو حنیفہ کی سرداری میں مسلمہ کذاب کا جانشین تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا قبیلہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے تو اس سے اسے یہ اطمینان ہوا کہ خالد رضی اللہ عنہ کے دل میں اس کے خلاف جو خفگی تھی وہ نکل گئی ہے۔ بنو حنیفہ کے لوگ جوک در جوک خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت کے لیے آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان میں سے چند ایک سرکردہ افراد کا ایک وفد تیار کیا اور انہیں خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یہ جنگ بہت مہنگی پڑی تھی۔ قدیم تحریروں اور دیگر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو اتنے بڑے لشکر پر فتح حاصل کرنے کی توقع کم ہی تھی۔ انہوں نے یہ اللہ کے بھروسے اور اپنی جنگی قابلیت کے بلبوتے پر لڑی تھی۔ ان کے اعصاب تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اس جنگ کی خونریزی کا اندازہ یہ ہے کہ بنو حنیفہ کے 21,000 آدمی مارے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد الگ ہے۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 1,200 تھی۔ ان میں 300 شہید قرآن کے حافظ تھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جب خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ شہیدوں میں 300 حافظ قرآن تھے تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ جنگوں میں قرآن کے تمام حافظ شہید ہو سکتے ہیں حکم دیا کہ قرآن ایک جگہ تحریر میں جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ پہلی بار قرآن کو اس شکل میں جمع کیا گیا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ جنگ یمامہ کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے شل ہو چکے تھے۔ لیلا ان کے تھکے ماندے اعصاب سہلاتی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بار 1,200 مجاہدین شہید ہو گئے تو باقی مجاہدین پر جیسے غم کے پہاڑ آ پڑے ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ دکھ اور غم کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ اگر وہ مرنے والوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتے یا دل پر غم طاری کر لیتے تو سپہ سالاری نہ کر سکتے۔ انہیں آگے چل کر عراق اور شام فتح کرنا تھا۔ انہیں ارتداد کو کچل کر اسلام کو دور دور تک پھیلانا تھا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو رنج و الم سے آزاد رکھتے تھے۔ لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہیں اس عظیم فتح پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا اللہ کی خوشنودی کافی نہیں؟ لیلا نے کہا، وہ تو تمہیں مل گئی ہے، تم اللہ کی تلوار ہو، میں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں، تم بہت تھک گئے ہوگے۔ تحفہ کیا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ مجاہ بن مرارہ کی بیٹی۔ لیلا نے کہا، تم نے اسے نہیں دیکھا، میں اس کے گھر گئی تھی، وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، یمامہ کا ہیرا ہے، وہ تمہیں چاہتی بھی ہے، کہتی ہے کہ خالد عظیم انسان ہے جس نے ہم پر فتح پا کر اعلان کیا ہے کہ کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، حالانکہ اسے یمامہ کی عورتوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اس دور میں عربوں کے ہاں سوکن کا تصور نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہ بن مرارہ سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مجاہ اتنا حیران ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ کیا کہا تو نے ولید کے بیٹے؟ مجاہ نے پوچھا۔ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی بات دہرائی۔ کیا خلیفہ ابو بکر ہم دونوں سے خفا نہ ہوں گے؟ مجاہ نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ اسی بات پر اصرار کرتے رہے کہ وہ مجاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے۔ آخر انہوں نے اس حسین اور جوان لڑکی کو اپنے عقد میں لے لیا۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، ولید کے بیٹے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شادیاں کر رہے ہو، تمہارے خیمے کے باہر 1,200 مسلمانوں کا خون بہہ گیا ہے، تم نے شہیدوں کا خون بھی خشک نہیں ہونے دیا۔ یہ معاملہ سرزنش کے خط پر ہی ختم ہو گیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ وہ یمامہ کے علاقے میں رہیں اور اگلے حکم کا انتظار کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاہ کی بیٹی اور لیلا کو ساتھ لے کر یمامہ کے قریب وادی وبر میں جا خیمزن ہوئے۔ 2 ماہ بعد انہیں اگلا حکم ملا۔ فروری 633 عیسوی کے پہلے ہفتے، ذیقعد 11 ہجری کے آخری ہفتے کے ایک دن خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملنے ایک شخص آیا جس نے اپنا نام مسنا بن حارث شیبانی بتایا۔ خلیفہ کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے وہ ایک غیر اہم بلکہ گمنام آدمی تھا۔ اگر ایسا شخص کسی بادشاہ کے دربار میں
میں جاتا تو اسے وہاں سے نکال دیا جاتا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی اقلیم کے بادشاہ نہیں تھے، بلکہ شہنشاہ دو جہاں کے خلیفہ تھے جن کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رہتے تھے۔ یہ شخص جب خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس وقت اس کے چہرے پر تھکن اور شب بیداری کی گہری پرچھائیاں تھیں، کپڑوں پر گرد تھی اور وہ قدرتی روانی سے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ اجنبی مہمان کون ہے؟ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ یہ شخص جس نے اپنا نام مسنا بن حارثہ بتایا ہے، یہ معمولی آدمی نہیں، قیس بن عاصم المنقری نے جواب دیا۔ امیر المومنین، اس کے یہاں آنے میں کوئی فریب نہیں، شہرت اور عزت جو اس نے پائی ہے وہ اللہ ہر کسی کو عطا کرے۔ ہرمز جو عراق میں فارس کا سالار ہے اور جس کی فوج کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، مسنا بن حارثہ کا نام سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین کسی اور نے کہا، آپ کا اجنبی مہمان بحرین کے قبیلہ بکر بن وائل کا معزز فرد ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے والے ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کفر اور ارتداد کی آندھیوں میں اسلام کی شمع روشن رکھی ہے، اور اس نے ہمارے سالار علا بن حضرمی کے ساتھ مل کر عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ اب انہوں نے مسنا بن حارثہ کو بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ان کے ذہن میں عربی مسلمانوں کے وہ قبائل آ گئے جو ایرانیوں کے محکوم تھے۔ یہ عراق کے علاقے میں آباد تھے۔ یہ تھے بنو لخم، تغلب، ایاد، نمبر اور بنو شیبان۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہ عربی باشندے تھے جنہیں پہلی جنگوں میں ایرانی جنگی قیدی بنا کر لے گئے تھے اور انہیں دجلہ اور فرات کے ڈیلٹا کے دلدری علاقے میں آباد کر دیا۔ ان قبائل نے ایرانیوں کا غلام ہوتے ہوئے بھی اپنے عقیدوں کو اپنے وطن کے ساتھ وابستہ رکھا۔ عرب میں اسلام کو فروغ ملا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عراق سے سجا جیسے چند افراد نے نبوت کے دعوے کیے تو ان محکوم عربوں نے اس ارتداد کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ادھر مسلمان ایک ایسی جنگی طاقت بن چکے تھے جن کے سامنے مرتدین اور کفار کے متحدہ لشکر بھی نہ جم سکے۔ میدان جنگ سے ہٹ کر مسلمان جو عقیدہ پیش کرتے تھے وہ دلوں میں اتر جاتا تھا۔ اس طرح سے مسلمان عسکری اور نظریاتی لحاظ سے چھاتے جا رہے تھے، لیکن ابھی وہ آتش پرست ایرانیوں کے خلاف ٹکر لینے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ ایران اس وقت کی بڑی طاقتور بادشاہی تھی جس کے طول و عرض کا حساب نہ تھا۔ اس بادشاہی کی فوج تعداد اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بہت طاقتور تھی۔ صرف رومی تھے جنہوں نے ان سے جنگیں لڑیں اور انہیں کچھ کمزور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایران کی بادشاہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ ایرانی نہ صرف یہ کہ اسلام کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے، بلکہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی ایلچی ان کے کسی علاقے کے امیر کے دربار میں چلا جاتا تو وہ اس کی بے عزتی کرتے اور بعض کو قید میں ڈال دیا کرتے تھے۔ حکومتوں اور حکمرانوں کے انداز اور خیالات اپنے ہی ہوتے ہیں، ان کے سوچنے کے انداز بھی مصلحت اور حالات کے تابع ہوتے ہیں، لیکن عوام کی سوچیں ان کے جذبوں کے زیر اثر ہوتی ہیں، اور ملک و ملت کی خاطر عوام آگ اگلتے پہاڑوں کے خلاف بھی سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں عراق ایران کی بادشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا امیر یا حاکم ہرمز تھا جو اس دور میں مانا ہوا جنگجو اور نڈر جنگی قائد تھا۔ ظالم اور بدتینت اتنا تھا کہ اس کے علاقے کے لوگ کسی کے خلاف بات کرتے تو کہتے وہ تو ہرمز سے بڑھ کر کمینہ اور بد فطرت ہے۔ اس کے ظلم کا زیادہ تر شکار مسلمان تھے جو دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے خلاف ہرمز کو یہی ایک دشمنی تھی کہ وہ اسلام کے پیروکار ہیں۔ کسی ایرانی کے ہاتھوں کسی مسلمان کا قتل ہو جانا اور کسی مسلمان عورت کا اغوا کوئی جرم نہیں تھا۔ ہندوؤں کی طرح ایرانی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر کسی بہانے ان کے گھروں کو لوٹ کر اور جلا کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ مسلمان خوف و ہراس میں زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمان جس علاقے میں آباد تھے اس کی زمین سونا اگلتی تھی۔ اناج اور پھلوں کی پیداوار کے لیے وہ علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا۔ یہ علاقہ جو کم و بیش 300 میل لمبا تھا، زرخیزی اور شادابی کے علاوہ قدرتی مناظر کی وجہ سے حسین خطہ تھا۔ حاکم عیش و عشرت کے لیے اسی علاقے میں آتے اور کچھ دن گزار کر جاتے تھے۔ اس زرخیز اور شاداب علاقے میں مسلمانوں کو آباد کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ کھیتی باڑی کریں اور خوشحال رہیں، بلکہ انہیں یہاں مزاروں کی حیثیت سے رکھا گیا تھا۔ وہ زمین کا سینہ چیر کر شبانہ روز محنت اور مشقت سے اناج اور پھل اگاتے، مگر اس میں انہیں اتنا ہی حصہ ملتا جو انہیں محض زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا۔ زمین کی اگلی ہوئی تمام دولت حاکموں کے گھروں میں اور ایرانی فوج کے پاس چلی جاتی۔ مسلمان مزاروں کے لیے غربت اور ایرانیوں کی نفرت رہ جاتی تھی۔ مسلمان اپنی جوان بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ کسی ایرانی فوجی کو کوئی مسلمان لڑکی اچھی لگتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے یا اس کے گھر والوں پر کوئی الزام عائد کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ ایرانی فوجی کسی بہانے کے بغیر بھی مسلمان لڑکیوں کو اپنے ساتھ زبردستی لے جا سکتے تھے، لیکن غلامی اور مظلومیت کے باوجود
مسلمانوں میں غیرت کا جذبہ موجود تھا۔ پہلے پہل زبردستی اغوا کی وارداتیں ہوئیں تو مسلمانوں نے 2-3 فوجیوں کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں کو اس کی سزا تو بڑی ظالمانہ ملی تھی اور انہیں اپنی لڑکیوں کو بچانے کی قیمت بھی دینی پڑی تھی، لیکن زبردستی اغوا کا سلسلہ رک گیا تھا۔ آتش پرست ایرانی اپنے فوجیوں کو سانڈوں کی طرح پالتے تھے۔ ہر سپاہی اس قسم کی زرہ پہنتا تھا کہ سر پر آہنی زنجیروں کی خود اور بازوؤں پر دھات کے خول اس طرح چڑھے ہوئے ہوتے کہ بازوؤں کی حرکت میں رکاوٹ نہ ہوتی۔ ان کی ٹانگوں کو بھی بڑے سخت چمڑے یا کسی دھات سے محفوظ کیا ہوتا تھا۔ اسلحہ اتنا کہ ہر سپاہی کے پاس ایک تلوار، ایک برچھی اور ایک گرز ہوتا تھا۔ گرز پر ایرانی سپاہی خاص طور پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ہر سپاہی کے پاس ایک کمان اور ترکش میں 30 تیر ہوتے تھے۔ انہیں عیش و عشرت، کھانے پینے اور لوٹ مار کی کھلی اجازت تھی۔ وہ جرت اور عسکری مہارت میں قابل تعریف تھے۔ ان کی کمزوری صرف یہ تھی کہ وہ صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے تھے اور لڑتے بھی بے جگری سے تھے، لیکن اتنا اسلحہ اٹھا کر وہ پھرتی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ کسی دستے یا جیش کو فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تو وہ مطلوبہ وقت میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اتنے زیادہ ہتھیاروں کا بوجھ انہیں جلدی تھکا دیتا، البتہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی سست رفتاری کی کمزوری کو چھپا لیتی۔ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے کے جنوب میں ابلا ایک مقام تھا جو عراق اور عرب کی سرحد پر تھا۔ اس زمانے میں ابلا ایک شہر تھا۔ اس کے ارد گرد علاقہ شاداب اور سرسبز تھا۔ وہاں بڑے خوبصورت جنگل اور ہری بھری پہاڑیاں تھیں۔ یہ تاریخی اہمیت کا علاقہ تھا۔ آج بھی وہاں کھنڈرات بکھرے ہوئے ہیں جو بزبان خاموشی تاریخی کہانیاں سناتے ہیں۔ ہر کہانی عبرتناک ہے۔ اس خطے میں ان قوموں کی تباہی اور بربادی کے آثار بھی موجود ہیں جنہوں نے عیش و عشرت کو زندگی کا مقصد بنا ڈالا اور رعایا کو وہ انسانیت کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ خدا نے انہیں راہ مستقیم دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور ان لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم تو ہم میں سے ہو اور دنیا میں تمہاری حیثیت اور تمہارا رتبہ بھی کوئی نہیں، پھر تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہو؟ آخر خدا نے انہیں ایسا تباہ و برباد کیا کہ ان کے محلات اور ان کی بستیوں کو کھنڈر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تفصیلی ذکر قرآن میں کیا ہے اور فرمایا، کیا تم نے زمین پر گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ جو اپنی بادشاہی پر اتراتے اور خدا کی سرکشی کرتے تھے اور جو اونچے اونچے پہاڑوں پر اپنی یادگاریں بناتے تھے کہ ان کے نام ہمیشہ زندہ رہیں، وہ اب کہاں ہیں؟ اب زمین کے نیچے سے ان کے محلات اور ان کی یادگاروں کے کھنڈرات نکل رہے ہیں۔ ان کے بعد بھی پرشکوہ شہنشاہ آئے اور ایک کے بعد ایک اپنے کھنڈرات چھوڑتا گیا۔ بابل کے کھنڈر بھی آج تک موجود ہیں۔ اس خطے میں اشوری آئے، ساسانی آئے، اور اب جب مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، دجلہ اور فرات کے اس حسین اور عبرت انگیز خطے میں ایرانیوں کا طوطی بول رہا تھا، اور یہ آتش پرست قوم پہلی قوموں کی طرح یہی سمجھتی رہی کہ اسے تو زوال آ ہی نہیں سکتا۔ وہ محکوموں کے خدا بنے ہوئے تھے۔ بنت سعود، ایک نوجوان مسلمان لڑکی اپنی سہیلی سے پوچھ رہی تھی، خدام نہیں آیا؟ زہرہ بنت سعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آہ بھر کر منہ پھیر لیا۔ تم کہتی تھی کہ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ سہیلی نے زہرہ سے کہا، خدا نہ کرے وہ اس بدبخت ایرانی کے ہاتھ چڑھ گیا ہو، خدا نہ کرے۔ زہرہ بنت سعود نے کہا، وہ آئے گا، 4 دن گزر گئے ہیں، میں اس ایرانی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، موت قبول کر لوں گی، اسے قبول نہیں کروں گی، خدا مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ زہرہ سہیلی نے اسے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اس ایرانی کمانڈر کو قبول کر لو؟ تمہارے خاندان کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا، ساری عمر عیش تو کرو گی نا۔ میں نے جس خدا کو دیکھ لیا ہے اسی کی عبادت کروں گی۔ زہرہ نے کہا، آگ خدا نے پیدا کی ہے، آگ خدا نہیں ہو سکتی، میں خدا کی موجودگی میں کسی اور کی پرستش کیوں کروں؟ سوچ لو زہرا۔ سہیلی نے کہا، تم اسے قبول نہیں کرو گی تو وہ زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ شاہی فوج کا کمانڈر ہے، وہ تمہارے خاندان کے بچے کو قید خانے میں بند کرا سکتا ہے۔ ہوں تو میں بھی مسلمان کی بیٹی، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور اللہ کی ہی قسم کھاتی ہوں، لیکن اللہ نے ہماری مدد کی ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ زہرہ نے کہا، اگر اللہ نے میری مدد نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گی اور اللہ سے کہوں گی کہ یہ لے، اگر میرے وجود میں جان تو نے ڈالی تھی تو واپس لے لے، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ زہرہ اپنے جیسے ایک خوبصورت جوان خدام بن اسد کو چاہتی تھی اور خدام اس پر جانثار کرتا تھا۔ ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن شمر ایرانی فوج کا ایک کمانڈر تھا جس کی نظر زہرہ بنت سعود پر پڑ گئی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو بڑی آسانی سے گھر سے لے جا سکتا ہے،
لیکن ایسا نہیں کرے گا۔ میں تمہاری بیٹی کو مال غنیمت سمجھ کر نہیں لے جاؤں گا، شمر نے کہا تھا۔ اسے 2 گھوڑوں والی اس بگھی پر لے کر جاؤں گا جس پر دولہے اپنی دلہنوں کو لے جایا کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو فخر سے بتایا کرو گے کہ تمہاری بیٹی ایک ایرانی کمانڈر کی بیوی ہے۔ زہرا کے باپ نے کہا تھا، لیکن ایرانی کمانڈر، تمہارا احترام ہم پر لازم ہے۔ اگر لڑکی تمہاری دلہن بننا چاہے گی تو ہم اسے نہیں روکیں گے۔ تم غلیظ عربی۔ ایرانی کمانڈر نے اس نفرت سے جس سے وہ ہر مسلمان سے بات کیا کرتا تھا کہا، تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والی قوموں میں سے ہے اور کہتا ہے کہ اپنی شادی کا فیصلہ تیری بیٹی خود کرے گی۔ زرتشت کی قسم، اگر تیری بیٹی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دیا تو تجھے اور تیری بیٹی کو ان کوٹڑیوں میں بند کر دوں گا جن میں کوڑھی بند ہے۔ بہت تھوڑی مہلت دوں گا بوڑھے۔ اس کے ساتھ اس کے 3 گھڑ سوار سپاہی تھے۔ انہوں نے بڑی زوردار قہقہ لگایا، مدینہ بہت دور ہے بدبخت بوڑھے۔ ایک سپاہی نے اسے دھکا دے کر کہا، تیرا امیر المومنین تیری مدد کو نہیں آئے گا۔ زہرا کے باپ کو اور اس کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ وہ ایران کے ایک سپاہی کی بھی حکم عدولی نہیں کر سکتے، یہ تو کمانڈر تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شمر ان کی بیٹی کو اٹھوا بھی سکتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس خطے کے مسلمانوں کے دلوں میں آگ کے پجاریوں کی جو نفرت تھی وہ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ ان کے غلام ہوتے ہوئے بھی ان کی غلامی قبول نہیں کریں گے، اور اس کا انجام کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو اسے برداشت کریں۔ انہیں اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ زہرا اور خدام کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ پھلوں کے باغات میں کام کرتے تھے۔ جس روز شمر زہرا کے گھر آیا تھا اس کے اگلے روز زہرا خدام سے ملی اور خوفزدہ لہجے میں خدام کو بتایا کہ ایرانی کمانڈر کیا دھمکی دے گیا ہے، ہم یہاں سے بھاگ نہ چلیں۔ زہرا نے کہا۔ خدام نے جواب دیا، نہیں، اگر ہم بھاگ گئے تو یہ بدبخت تمہارے اور میرے خاندان کے بچے کو قتل کر دیں گے۔ زہرا نے پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ جو خدا کو منظور ہوگا، خدام نے کہا۔ زہرا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ زہرا، خدام نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، خدا اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا کرتا ہے، بندے خدا کا امتحان نہیں لے سکتے۔ خدام گہری سوچ میں کھو گیا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ تم اس آتش پرست شمر کا مقابلہ کرو گے، زہرا نے کہا۔ خدام گہری سوچ میں کھویا رہا۔ سوچتے کیا ہو؟ زہرا نے کہا، تم اس شخص کو قتل تو نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے۔ خدام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نجات کا راستہ بھی دکھا دے گا، تمہیں ایک اور راستہ میں بھی دکھا سکتی ہوں۔ زہرا نے کہا، مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دو اور تم زندہ رہو، تھوڑی سی قربانی دو۔ خدام نے کہا، میں اس نفرت کا اندازہ کر سکتا ہوں جو شمر کے خلاف تمہارے دل میں بھری ہوئی ہے، لیکن اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم اسے پسند کرتی ہو، اسے دھوکے میں رکھو، میں کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاؤں گا۔ زہرا نے پوچھا، کہاں جاؤ گے؟ کیا کرنے جاؤ گے؟ مجھ سے ہر بات نہ پوچھو زہرا۔ خدام نے کہا، میں خدائی مدد حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم خدام، زہرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میری روح تمہیں چین سے نہیں جینے دے گی۔ میں ایک دن کے لیے بھی اس کافر کی بیوی بن کے نہیں رہ سکوں گی۔ اس کی بیوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تم ہی نہیں میرا مذہب بھی چھین لیا جائے گا۔ اگر تم مذہب کی اتنی پکی ہو تو خدا ہماری مدد کو آئے گا، خدام نے کہا۔ خدام، زہرا نے مایوسی کے لہجے میں کہا، میں مذہب کی تو پکی ہوں، لیکن کہیں میرا عقیدہ متزلزل نہ ہو جائے۔ خدام کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ باغ میں کام کرتے ہوئے لوگوں میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ 3-4 آدمیوں نے خدام کو پکارا۔ زہرا اٹھی اور وہیں سے پودوں میں غائب ہو گئی۔ خدام نے اٹھ کر دیکھا، کچھ دور پرے ایرانی کمانڈر شمر اپنے گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ اس نے دور ہی سے کہا تھا کہ خدام کو اس کے پاس بھیجا جائے۔ خدام آہستہ آہستہ چلتا شمر کی طرف گیا۔ تیز چلو، شمر نے گھوڑا روک کر دور سے کہا۔ خدام نے اپنی چال نہ بدلی۔ شمر نے ایک بار پھر گرج کر اسے تیز چلنے کو کہا۔ خدام اپنی ہی رفتار سے چلتا رہا۔ شمر گھوڑے سے کود کر اترا اور کولہوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ باغ میں کام کرنے والے مسلمان دم بخود دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ شمر خدام کی ہڈی پسلی ایک کر دے گا، لیکن خدام جب اس کے سامنے جا رکا تو شمر نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا۔ شمر نے خدام سے حقارت آمیز لہجے میں کہا، دیکھ کمینے انسان، میں تمہارے باپ اور تمہاری جوانی پر رحم کرتا ہوں، آج کے بعد میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں۔ خدام نے پوچھا، اگر تم نے مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں تمہارے منہ پر 1-2 تھپڑ نہیں ماروں گا۔ شمر نے کہا، تمہیں درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ شمر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ پھر اسے 3-4 آدمیوں کی آوازیں سنائی دی، آ جاؤ خدام آ جاؤ۔ وہ پیچھے مڑا اور لوگوں کے پاس جا رکا۔ سب اسے پوچھنے لگے کہ شمر نے کیا کہا۔ خدام نے انہیں بتایا۔ سب جانتے تھے کہ خدام کا جرم کیا ہے۔ اگر یہ مسلمان آزاد ہوتے، ان کی اپنی حکومت ہوتی اور یہ معاشرہ ان کا اپنا ہوتا تو وہ خدام کو برا بھلا کہتے کہ وہ کسی کی جوان بیٹی کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھا، لیکن وہاں صورت مختلف تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خدام برے چال چلن کا نوجوان نہیں، اس مظلومیت میں بھی مسلمان متحد تھے۔ لیکن باغ میں کام کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ آتش پرست ادھر کیا لینے آیا تھا؟ ایک نے کہا، اسے ادھر لایا گیا تھا اور لانے والا ہم میں سے ہی کوئی ایک ہے۔
मालूम करो वो कौन हो सकता है। एक बूढ़े ने कहा, यहाँ सवाल एक लड़के और लड़की का नहीं, ये हमारी आजादी और खुददारी का मामला है। आज अगर इस शख्स ने इस जरा सी बात पर मुखबरी की है तो कल वो बहुत बड़ी गद्दारी कर सकता है। सब पर खामोशी तारी हो गई। एक उधेड़ उम्र औरत ने जो इन आदमियों के पीछे खड़ी थी बोल पड़ी, मैं बताती हूँ वो कौन है। उस औरत ने कहा और उन आदमियों में बैठे हुए एक आदमी की तरफ देखने लगी। औरत ने हाथ लंबा करके उंगली से उसकी तरफ इशारा किया और बोली, अबू नसर, तुम वहाँ उस टेकरी के पीछे खड़े क्या कर रहे थे? अबू नसर के होंठ हिले लेकिन वो कुछ कह न सका। इसी से सब समझ गए कि ये शख्स आतिश परस्तों का मुखबर है। इसने आखिर इस इल्जाम को तस्लीम न किया। मैं तुम्हें देख रही थी, उस औरत ने कहा, तुम टेकरी के पीछे गायब हो गए और वहाँ से शिमर निकला। एक बूढ़े ने कहा, देख अबू नसर, हमें कोई डर नहीं कि अब तुम शिमर को ये भी जाकर बता दो कि हमने तुम्हें मुखबर और गद्दार कहा है। ये सोच लो कि आतिश परस्त तुम्हें गले नहीं लगाएंगे। वो कहते होंगे कि तुम उनके गुलाम हो और अपनी कौम के खिलाफ मुखबरी और गद्दारी तुम्हारा फर्ज है। अबू नसर ने सर झुका लिया। उस पर तानों और गालियों के तीर बरसने लगे। जिसके मुंह में जो आया उसने कहा। आखिर अबू नसर ने सर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से धुला हुआ था और आंसू बहे चले जा रहे थे। नदामत के ये आंसू देखकर सब खामोश हो गए। तुम्हें आखिर कितना इनाम मिलता होगा? उनके एक बुजुर्ग ने पूछा। कुछ भी नहीं, अबू नसर ने सिसकी लेने के अंदाज में कहा। मैंने ये पहली मुखबरी की है। अगर तुम लोग मुझे मौत की सजा देना चाहो तो मुझे कबूल है। हम पूछते हैं क्यों? एक ने कहा, आखिर तुमने ये हरकत क्यों की? अबू नसर ने जवाब दिया, मेरी मजबूरी। परसों की बात है, इस कमांडर ने मुझे रास्ते में रोक कर कहा था कि मैं जोहरा के घर पर नजर रखूं। इसका मतलब ये था कि मैं ये नजर रखूंगा कि जोहरा घर से भाग न जाए और उसे किसी जवान आदमी के साथ अलग थलग खड़ा देखूं तो उसे इत्तला करूं। मैंने उसे कहा कि मैं इस लड़की पर नजर रखूंगा, लेकिन मेरी 2 बेटियों पर कौन नजर रखेगा? मैंने कहा कि शाही फौज के कमांडर और सिपाही हमारी बेटियों को बुरी नजर से देखते रहते हैं। शिमर मेरी बात समझ गया था। उसने कहा कि तुम्हारी बेटियों को कोई शाही फौजी आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उसने मेरे साथ पक्का वादा किया कि वो मेरी बेटियों की इज्जत की हिफाजत का पक्का इंतजाम करेगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम था। बूढ़े ने कहा, खुदा की कसम, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें मुसलमान कहा जाए। तुमने अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपनी भाई की बेटी की इज्जत का ख्याल न किया। तुझ पर खुदा की लानत हो अबू नसर। एक और बोला, तू जानता है इन आतिश परस्तों के वादे कितने झूठे होते हैं। इनमें तुम्हें कोई एक भी नहीं मिलेगा जो किसी मुसलमान से वफा करे। अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए हम खुद मौजूद हैं। एक और ने कहा, तुम्हारी बेटियां हमारी बेटियां हैं, मैं उसे माफ करता हूँ। जोहरा के बाप सऊद ने कहा, और मैं भी इसे माफ करता हूँ। खुद्दाम बोला, खुदा की कसम मैं शिमर से इंतकाम लूंगा। जोश में मत आ लड़के, बुजुर्ग अरब ने कहा, कुछ करना है तो करके दिखा, और ये भी याद रख के जोश में आके मत बोल, दिमाग को ठंडा करके सोच। दूसरी सुबह जब ये मुसलमान खेतों और बागों में काम करने के लिए गए तो उनमें खुद्दाम नहीं था। हर किसी ने खुद्दाम के बाप से पूछा कि वो कहाँ है। बाप परेशान था। उससे सुबह पता चला था कि खुद्दाम गायब है। जरतुश्त की ये पुजारी मेरे बेटे को खा गए। खुद्दाम के बाप ने रोते हुए कहा, उसे उन्होंने किसी तरह धोखे से बाहर बुलाया होगा और कत्ल करके लाश दरिया में बहा दी होगी। सबका यही ख्याल था। सिर्फ जोहरा थी जिसे उम्मीद थी कि खुद्दाम खुद कहीं चला गया होगा। उसने जोहरा को बताया था कि वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएगा। जोहरा ने ये बात किसी को न बताई, बल्कि उसने भी यही कहा कि खुद्दाम को ईरानियों ने ही गायब किया है। जोहरा ने अपनी सहेलियों से कहा कि वो 2-3 रोज ही खुद्दाम का इंतजार करेगी। वो न आया तो दरिया में डूब मरेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।